آج ہم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی کتاب قلندر شعور اس کے کچھ پہلوؤں پر بات کر رہے ہیں۔ یہ کتاب کائنات اور انسان کے وجود پر خاص طور پر ظاہر اور باطن کے تصور پر روشنی ڈالتی ہے۔ جی بالکل، اور یہ تصور بہت اہم ہے اس کتاب میں۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ ہر چیز اور انسان بھی اس کے دو رخ ہیں، ایک تو وہ جو ہمیں نظر آتا ہے ظاہر، صحیح، اور ایک وہ جو پوشیدہ ہے یعنی باطن۔ کتاب میں جسم کو ایک لباس کی طرح کہا گیا ہے۔ اچھا، جی، کہ اصل انسان تو روح ہے جو اس لباس میں ہے، جب وہ نکل جاتی ہے تو جسم وہ تو بس رہ جاتا ہے۔ یعنی یہ صرف انسانوں تک محدود نہیں، یہ ظاہر باطن والی بات ہر جگہ ہے تخلیق میں۔ مصنف کے مطابق جی ہاں، یہ ایک طرح کا یونیورسل قانون لگتا ہے۔ جانوروں میں بھی اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ روح ہی اصل ہے جو جسم کو زندگی دیتی ہے۔ تو اگر جانوروں پر بھی یہ لاگو ہوتا ہے تو ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ صرف بائیولوجیکل نہیں ہیں، مطلب ان میں بھی یہ باطنی پہلو کام کر رہا ہے۔ یہی تو دلچسپ بات ہے۔ کتاب مانتی ہے کہ انسان کو عقل کی فضیلت ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جانوروں کی جو حیران کن حصے ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، ان کو صرف جبلت کہہ کر سائٹ پر نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر وہ زلزلوں والی بات، کتاب میں واقعات درج ہیں، جیسے سان فرانسسکو میں 1906 میں، یا قدیم یونان کے شہر ہیلیکا کا واقعہ۔ ہاں، میں نے پڑھا تھا کہ زلزلے سے کئی دن پہلے وہاں سے کتے، نیولے، چوہے، یہ سب جانور شہر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ تو یہ صرف ان کے حواس تیز ہونے کی بات نہیں، یہ تو جیسے کسی آنے والے خطرے کا پہلے سے اندازہ ہو گیا ان کو۔ کتاب تو یہی اشارہ کرتی ہے کہ شاید ان کی حصیں اتنی تیز ہیں، یا شاید کوئی اور طریقہ ہے کہ وہ زمین میں ہونے والی وہ باریک تبدیلیاں محسوس کر لیتے ہیں جو ہمارے آلات بھی نہیں پکڑ پاتے۔ جیسے سننے کی مثال لیں، ہم انسان 20,000 ہرٹز تک سن سکتے ہیں، ٹھیک جی، لیکن کتے، لومڑیاں، چمگادڑیں، ڈولفنز یہ تو 1,00,000 ہرٹز تک کی آوازیں سن سکتی ہیں۔ او واو! تو یہ ایک بالکل الگ ہی دنیا ہے ان کی حسیات کی۔ اور دیکھنے یا سونگنے میں بھی ایسا ہی فرق ہے؟ بالکل، شہد کی مکھی الٹرا وائلٹ شعاعیں دیکھ سکتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ شاہین کی نظر ہم سے 8 گنا تیز ہے۔ 8 گنا؟ جی، اور سونگنے میں تو کتوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ ہمارے ہاں کوئی 5 ملین سونگنے والے خلیات ہوتے ہیں، ان میں بعض نسلوں میں 200 ملین سے بھی زیادہ۔ تبھی وہ سراغ رسانی میں اتنے کارآمد ہیں۔ بالکل، تو یہ سب مثالیں اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ایک پوشیدہ باطنی جہت بھی ہے۔ یہ حسیات تو ٹھیک ہیں، لیکن کیا کتاب میں جانوروں کی باقاعدہ ذہانت، مطلب پلاننگ وغیرہ کی بھی مثالیں ہیں؟ جی ہاں، بالکل ہیں۔ شتر مرغ کی مثال بہت دلچسپ ہے۔ وہ اپنے انڈوں کو 3 حصوں میں بانٹتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ کچھ انڈے دھوپ میں رکھتا ہے، کچھ پر خود بیٹھتا ہے سینے کے لیے، اور کچھ الگ رکھ دیتا ہے تاکہ جب بچے نکلیں تو ان کی خوراک بن سکے۔ کمال ہے، یہ تو باقاعدہ منصوبہ بندی ہے نا؟ اور وہ بیاہ چڑیا، ویور برڈ، اس کے گھونسلے کی بات تو اور بھی حیران کن ہے۔ ہاں، وہ تو میں نے بھی سنا ہے۔ جیسے انجینئرنگ کی ہو، الگ کمرے، بستر، بچوں کے جھولے، اور روشنی کے لیے کیا کرتی ہے؟ جگنو پکڑ کر لاتی ہے۔ سنجیدگی سے؟ جی، کتاب میں تو یہی لکھا ہے، گویا بجلی سے پہلے ہی اس کا متبادل معلوم تھا اسے۔ ناقابل یقین۔ اور وہ کیوی پرندے والی بات یا لومڑی کی؟ ہاں، کیوی پرندہ بارش کی آواز کی نقل کرتا ہے تاکہ کیڑے زمین سے باہر نکل آئیں، اور لومڑی شکار کو قریب لانے کے لیے مرنے کا ناٹک کرتی ہے۔ یہ سب عام جبلت سے تو کچھ زیادہ ہی لگتا ہے۔ اور ڈولفنز والا واقعہ، وہ ایل مچھلی والا؟ وہ بھی ذہانت کی بڑی مثال ہے کہ کیسے 2 ڈولفنز نے مل کر ایک زہریلی مچھلی کو آپ کہہ لیں اوزار کی طرح استعمال کیا۔ اوزار کی طرح؟ جی، اسے ایک سوراخ میں دھکیلا جہاں ایل چھپی تھی تاکہ وہ زہر سے گھبرا کر باہر نکلے اور یہ اسے شکار کر لے۔ یہ تو کافی سوچی سمجھی ترکیب لگتی ہے۔ تو ان ساری مثالوں سے قلندر شعور کا جو نچوڑ ہے وہ یہ بنتا ہے کہ شعور اور ذہانت صرف انسان کا خاصہ نہیں، اور یہ کائنات جو ہمیں نظر آتی ہے اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ کتاب کا زور اسی نقطے پر ہے کہ زندگی اور یہ کائنات ہماری عام فہم سے کہیں زیادہ آپ کہہ لیں پراسرار ہے، کئی پرتیں ہیں اس کی۔ اسی لیے شاید وہ بابا تاج الدین ناگپوری
रहमतुल्लाह और ऊंट वाला वाकया भी किताब में शामिल किया गया है। जी, वो वाकया एक और जहद दिखाता है। एक अनजान ऊंट का जंगल से आना, उनके पास बैठना, अकीदत का इजहार करना और फिर हुक्म मिलते ही फौरन वापस चले जाना। किताब इसे कश्फ कहती है, यानी एक ऐसा ज़हनी या रूहानी राब्ता जो अल्फाज का मोहताज नहीं। ये मखलूक़ात के दरमियान एक गहरे बातनी ताल्लुक़ का इम्कान ज़ाहिर करता है। ये सब सुनकर तो वाकई इंसान सोच में पड़ जाता है कि हम अपनी और इस कायनात की हकीकत के बारे में कितना महदूद इल्म रखते हैं। यकीनन, और किताब हमें यही दावत फ़िक्र देती है। ये मिसालें हमें ये सवाल करने पर मजबूर करती हैं कि हमारे और दूसरी मखलूक़ात के दरमियान या खुद हमारे अपने अंदर कौन कौन सी ऐसी पोशीदा सलाहियतें, ऐसे राबिते हो सकते हैं जिन्हें हमने अभी दरियाफ्त ही नहीं किया। सही। शायद ये कायनात हमारी सोच से कहीं ज्यादा आपस में जुड़ी हुई और बाशऊर है।